الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور اسلامنا ونور قرآننا ونور ایماننا ونور سمعنا ونور بصرنا ونور اجسادنا ونور ارواحنا محمد رسول رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی محرم الحرام کی گانجی پاڑا کے اندر یہ 8ویں نشست ہے۔ بزم محبان اولیاء کے زیر اہتمام گانچی ہال کے اندر مسلسل یہ محفل 8 دن سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے، حق سننے اور حق پر قائم رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ رات میں نے آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے شہزادی کونین، جگر گوشہ رسول، والدہ کریمہ حسنین کریمین، زوجہ محترمہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی، آپ کی پاکیزہ حیات طیبہ اور آپ کی ولادت باسعادت، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کی عبادت، پردہ اور آپ کا وصال مبارکہ
بیان ہوا تھا۔ دعا ہے اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے صدقے آج کے ذکر و بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی جو لوگ اپنی جان کو دین اسلام کی بقا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ کی شریعت کے دفاع کرتے ہوئے اپنی یہ فانی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر ایسے انعام سے، ایسی نعمت سے، ایسی عظمت سے اور ایسی عزت والی زندگی سے ہمکنار کرتا ہے کہ ظاہری تو وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سر جسم سے جدا ہو جاتا ہے، روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، ظاہری انسانی جسم کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ پھر بھی زندہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ دیکھیے کہنے کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے، کلام انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہنا تو دور کی بات ہے کہ دل کی بات وہ زبان پہ بعد میں آتی ہے، پہلے بات دل و دماغ میں راسخ ہوتی ہے۔ کہنے کا تعلق تو دور کی بات ہے، دل میں اور ذہن میں گمان بھی نہ کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، یعنی خیال بھی نہ لانا، بل احیاء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ بھی ہیں اور اللہ کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کا فرمان سنو، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب بدر کے شہداء کو دیکھا، اصحاب بدر کے شہداء کو دیکھا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دی گئی اور ان پرندوں کو جنت کے اندر چھوڑ دیا گیا۔ وہ جنت کے درختوں کے اوپر وہ پرندے ایک درخت سے دوسرے درخت کے اوپر جاتے ہیں اور اللہ کے انوار و تجلیات سے وہ بہرامد ہیں اور مشرف کر دیے گئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے ان شہداء کی روحوں کو دیکھا کہ وہ جنت میں زندہ ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ کی اس عطا کے اوپر وہ بڑے ہی راضی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ مولا ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کو یہ پیغام، یہ خبریں دے دی جائیں کہ وہ اپنی زندگی ظاہری سے پیار نہ کریں بلکہ اپنی زندگی سے پیار کریں اور اپنی جانوں کو اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیں، تاکہ وہ بھی ان نعمتوں سے، انعام سے سرفراز کر دیے جائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ جیسے ہی مجاہد اسلام
اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، اس کی جان اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے، اور جیسے ہی اس کی روح جسم سے نکلتی ہے خون کا قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں پاتا کہ اللہ شہید کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتی ہیں شہید جیسے ہی جام شہادت نوش کرتا ہے سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں، سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، ساری دنیا ختم ہو جاتی ہیں، سارے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ جام شہادت نوش کرتا ہے حجابات اٹھتے ہیں تو اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہی شہداء جب جنت میں داخل کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیو تم نے میری جنت کو کیسا پایا، تم نے میری جنت کی نعمتوں کو کیسے پایا، میں نے طرح طرح کی نعمتیں جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، تم نے میری نعمتوں کو کیسے پایا؟ تو سارے کہیں گے مولا ہم تیری اس عطا پہ بڑے ہی راضی ہیں، مولا تیرے اس انعام کے اوپر ہم بڑے ہی راضی ہیں، ہمیں بڑا لطف آ رہا ہے تیری نعمتیں اور تیرا انعام و کرام جو ہمارے اوپر ہوا ہے، ہم بڑے ہی خوش ہیں۔ لیکن شہید کھڑا ہو جائے گا، واز کرے گا مولا بے شک تیری جنت میں ساری نعمتیں موجود ہیں، ہر چیز کی فراوانی موجود ہے، لیکن جو لطف ہمیں میدان جہاد میں تیرے دین کی خاطر لڑتے ہوئے آیا ہے وہ یہاں نہیں آ رہا۔ مولا ہماری تمنا و آرزو یہ ہے پروردگار عالم ہمیں دنیا میں واپس بھیج اور پھر میدان کارزاز ہو اور ادھر ہم مجاہد اسلام ہوں، ادھر کافروں کی تلوار ہو اور ادھر ہم ان کا مقابلہ کریں اور لڑتے لڑتے تیری راہ میں قربان ہو جائیں۔ سما قتل سما احیا، پھر تیری راہ میں قتل کیے جائیں، سما احیا، پھر زندہ کیے جائیں۔ مولا یوں ہی بار بار ہوتا رہے، تیری راہ میں قتل کیے جاتے رہیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر قتل کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، اور یوں تیرا دیدار ہوتا رہے، ہماری روحوں کو بھی قرار ہوتا رہے۔ اللہ فرمائے گا دنیا تو دارالعمل تھی، اب دنیا میں واپس نہیں، لیکن تم میرے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہو اور میری محبت میں تڑپ رہے ہو تو میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ شہید کا معنی ہے حاضر ہونا، شہید کا معنی ہے گواہی دینا۔ تو شہید کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ شہید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مولا میں نے تیرے دین کی خاطر، تیری توحید کی خاطر، تیری عظمت کی خاطر، تیرے دین کی بقا کی خاطر میں نے لڑتے لڑتے اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے اپنی جان کو تیری راہ پہ قربان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اس سے آگے تشریف لے آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے اپنی جان اس بات کی گواہی دیتا ہے مولا مجھے اپنی جان عزیز نہیں ہے بلکہ تیرا دین عزیز ہے، تیرے کلمہ توحید کی بزرگی زیادہ عزیز ہے۔ تو شہید اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے نور کی کندیلیں ہیں، کندیلیں، جیسے ہی شہید جام شہادت کرتا ہے
تو اس کی روح نور کے ان قندیلوں میں جا کے قرار پکڑتی ہے، یعنی وہاں اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کا، شہداء کی روحوں کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ تو شہادت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت سری اور ایک ہے شہادت جہری، موٹی دو قسمیں ہیں۔ آگے علماء محققین و مفسرین مدققین نے اس کی بڑی بڑی شرح کی ہیں اور نقطے بیان کیے ہیں کہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں، اللہ کے رستے میں نکلے اور موت آ جائے وہ بھی شہید ہے، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلا موت آ گئی وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو دیوار کے نیچے آ کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو تیر و تلوار سے لڑتے ہوئے دشمن سے موت آ جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہاں تک کہ جو عالم دین زندگی بھر دین کی تبلیغ کرتے ہوئے موت آئے تو یہ بھی شہادت کے رتبے کے اوپر ہے۔ جو مسلمان نمازی نماز پڑھتے پڑھتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور موت آ جائے تو یہ بھی شہید ہے۔ جو بخار کی تکلیف میں چلا جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کے چلا جائے وہ بھی شہید ہے، جو ماں بچے کو جنم دیتے ہوئے درد ذیل کے اندر تکلیف کی حالت میں فوت ہو جائے وہ بھی شہادت کے رتبے کے اوپر فیضیاب ہے۔ تو اس طرح یہ تقریباً 80 کے قریب قسمیں بنتی ہیں۔ تو مختصراً میں نے چند اشاراتاً باتیں کر دی ہیں۔ تو شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ تو شہادت سری اور شہادت جہری، امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مظہر کمال مصطفیٰ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مظہر جمال مصطفیٰ۔ حضرت امام حسن کے حصے میں شہادت سری کا فیض آیا اور امام علی مقام کے حصے میں شہادت جہری کا فیض آیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام شہادت کی تمنا و آرزو کرتے رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نعمت اور انعام سے سرفراز کیے گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار اس طرح جنگ بدر کے اندر، غزوہ خیبر کے اندر، احد کے مقام کے اوپر، اسی طرح غزوات و سرایا کے اندر بہت سارے حضرات اس انعام سے سرفراز کیے گئے۔ لیکن امام علی مقام کی شہادت وہ عجیب و غریب قسم کی شہادت ہے، وہ دردناک واقعات ہیں کہ اولین اور آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ امام علی مقام کے حصے میں شہادت جہری کا فیض آیا، چاہے امام حسن ہو چاہے امام حسین ہو۔ حسنین کریمین کے اندر جو فیض جاری ہوا ہے وہ سرکار دو عالم کا ہے۔ مثلاً ایک مثال دے کے بتاتا ہوں۔ ایک درخت ہے، درخت، اور اس کو پھل لگے تو پھل کس کے ہوتے ہیں؟ درخت کے۔ کس کے ہوتے ہیں؟ بنیاد درخت ہوتی، جڑ یہ پھلوں کی اصل ہے۔ تو یاد رکھو نبوت کے شجر کے اوپر جو ایک پھل لگا ہے امام حسن، تو ان کے حصے میں شہادت سری کا پھل آیا، امام علی مقام کے حصے میں شہادت جہری کا پھل لگا۔ یہ فیض تھا اور کمال تھا
جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور میرے آقا کا فیض نبوت ظاہر ہوا امام حسن سے اور امام حسین سے۔ اور آپ مسلسل یہ ذکر سنتے آ رہے ہیں، اور اس طرح محفلوں کے اندر سالہ سال سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یزید جب تخت نشین ہوا تو باپ کی موجودگی میں تو یہ چھپ چھپ کے فسق و فجور کرتا تھا، اور جیسے ہی یہ تخت نشین ہوا کہ یہ ایسا اس کے اوپر غرور و تکبر چھا گیا کہ یہ غرور و تکبر کا پتلا بن گیا۔ آپ نے سنا ہوگا فرعون پہلے ایک غریب شخص تھا، لیکن جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا اس پہ ایسا غرور چھا گیا، ایسا متکبر ہوا کہ اس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا بلند و بالا خدا ہوں، میری پوجا و پرستش کرو۔ وہی بچیں گے جو میری پوجا و پرستش کریں گے۔ جن لوگوں نے اس کی پوجا کرنے، اس کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا معبود ماننے سے انکار کر دیا، اس نے ہزاروں لوگ صرف اسی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیے کہ انہوں نے اس کو اپنا معبود ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یزید کو پتا تھا شرابیں پینا، زنا کرنا، طرح طرح کی برائیاں اور نمازیں نہ پڑھنا، دین کے اوپر نہ چلنا اور دن رات شراب کے نشے میں دھت رہنا، اس کو پتا تھا جس طرح کے میرے حالات ہیں کہ کوئی بھی میرے حکومت اور تخت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور خصوصاً وہ بڑے بڑے حضرات جو خود بھی بڑے تھے اور بڑوں کی اولاد تھے، وہ کسی صورت بھی میری حکومت اور سلطنت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اس نے تخت کے اوپر بیٹھتے ہی اعلان کیا، اور وہ بڑے بڑے حضرات حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، امام علی مقام، ان سے بیعت طلب کی، اور ولید بن عقبہ حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ میری ان سے بیعت طلب کی جائے، یہ میری بیعت کریں تو فاتحہ، ورنہ ان سے لڑا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو جب اس خبیث نے یہ حکم جاری کیا تو عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر یہ تو بغیر بتائے ہی مدینہ سے مکہ المکرمہ آ گئے۔ امام علی مقام جو خود بھی بڑے تھے اور بڑوں کی اولاد تھے، آپ ولید بن عقبہ کے پاس چلے گئے، اس نے کہا حضرت یزید نے بیعت طلب کی ہے اور حسین بن علی کی بیعت کا مسئلہ اس نے اٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا ولی تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں راکب دوش پیغمبر ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں علی مرتضیٰ کا وہ بہادر بیٹا ہوں۔ میرے باپ نے جب بھی بیعت کی ہے صدیق اکبر کی ہے۔ کہ پیچھے والے حضرات تھوڑا آگے آگے آ جائیں۔ میرے باپ نے جب بھی بیعت کی ہے حضرت عمر فاروق کی ہے، جب بھی بیعت کی گئے میرے ابا جان نے عثمان غنی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ میں اس مقدس باپ کا بیٹا ہو کے ایک فاسق کو فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتا نہیں، اور آپ نے انکار کر دیا۔ یہی آپ کے شایان شان تھا۔ دیکھو اگر آپ بیعت کر لیتے جان بچ جاتی، خاندان بچ جاتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا دنیا کا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا، لیکن یاد رکھیے اسلام کا نظام درم برم ہو جاتا۔ امام علی مقام نے انکار کر کے دنیا والوں کو یہ سبق دیا، حسین ہزاروں تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قربان کر سکتا ہے،
اپنے بھرے ہوئے خاندان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے، لیکن نانا کے دین کا نقشہ بگڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہی آپ کے اپنے شایان شان تھا، آپ نے اپنے عمل سے اپنی بلندی کردار کا ثبوت پیش کیا، اپنا مقام واضح کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ مردان حق کی یہی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ تیر و تلوار کھا لیتی ہیں، سینے کے اوپر تیر و تلوار کھا لیتی ہیں، لیکن باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ شاست حسین، بادشاہست حسین کے پڑھیے، شاست حسین، بادشاہ ہست حسین، ذرا زور سے پڑھے، شاست حسین، بادشاہ ہست حسین، شاست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، سرداد نداد علی اکبر داد، علی اصغر داد، عباس داد، قاسم و محمد داد، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا، یہاں تک کہ جان چلی جائے۔ حسین کا درس بھی یہی ہے، حسین کا سبق بھی یہی ہے، جان دے دینا لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑنا، حق کا ساتھ تم دو گے، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں سونے کے تاج عطا فرمائے گا۔ لو میاں حالات بڑی نازک صورت اختیار کر گئے، یہاں تک کہ امام علی مقام آپ نے اپنے عزیزوں کو جمع کیا اور کہا، میرے عزیزوں، اب میں مدینے رہنا نہیں چاہتا کہ اگر میں رہا کہ یزید کی بیعت کے لیے مجھے مجبور کریں گے، اور میں نے کرنی نہیں ہے بیعت، تو لا محالہ جنگ ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، تو میں نہیں چاہتا نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ المنورہ جیسی پاک سرزمین کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی جنگ و جدال ہو، تو میں نہیں چاہتا۔ آپ کے عزیز کہنے لگے، آپ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے سردار ہیں، جو آپ کہیں گے ہم آپ کی فرما برداری کریں گے۔ تو آپ نے مدینہ پاک سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ حالات اس قسم کے ہو گئے کہ امام علی مقام کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس کے اندر ان کے نانا جان کا روزہ تھا۔ حسین کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، وہ مدینہ جس کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کرتے ہیں، خاندان کی جدائی برداشت کرتے ہیں، ہزار روپے خرچ کرتے ہیں اس مدینے کو دیکھنے کے لیے، مدینے والے کے روزہ اقدس کی زیارت کے لیے، وہی مدینہ چھڑایا جا رہا تھا کسے جو خود مدینے کا وادی تھا۔ اللہ اللہ، حسین کی اس وقت کیا کیفیت ہو گئی، رات ہو گئی، امام علی مقام اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی شہزادیوں کے ساتھ، اپنی بہن سیدہ زینب کے ساتھ رات کے ٹائم عشاء کے بعد نانا مصطفیٰ کے روزے پہ حاضر ہوئے، اشک بار آنکھوں سے سلام عرض کیا،
مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کلمے سلام آئے، کہا رو کر سلام تاج دارے عالم امکان، سلام سید عالم، سلام سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گو شاہد حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مدینے گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام دے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرے میں۔ اور رہ کے امام علی مقام کو اپنی بچپن کی یادیں آ رہی تھی، نانا مصطفیٰ کی وہ یادیں ستا رہی تھی کہ نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو نانا کی کندھے پہ سوار ہو جاتے تھے، نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتے تھے، نبی کریم اپنے کندھوں پہ اپنے نواسوں کو سوار کرائے۔ جہاں بچپن گزرا ماں فاطمہ الزہرا کی گودی میں امام علی مقام نے پروان چڑھا، 37 سال بابا علی مرتضیٰ کی رفاقت میں گزارے، 7 سال تک نانا مصطفیٰ کی محبتوں کو اپنے دامن میں سمیٹا، ماں فاطمہ الزہرا کی زبان پہ قرآن کی لوریاں دیتے ہوئے ان آوازوں کو سنا، اشکبار آنکھیں ہو گئی، جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، روح کی کیفیت بدلنے لگی اور آنسو بن بن کے وہ ولایت والی آنکھوں سے بہنے لگی، عرض کرتے ہیں میں قربان ہے مجھے نام سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ڈھالنے والے، ہماری اس میں کسی رکھ لینا، ہمیں نظروں میں بس اے صاحب معراج رکھ لینا، بس اے قبلائے دی مجھ کو جانے کی اجازت دو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، اللہ اللہ۔ مدینے سے شر کو نین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کل وطن کا تاجور نکلا۔ آپ نے اپنے عزیز و اقربا کو لیا، ماں فاطمہ الزہرا کے تربت پاک پہ حاضر ہوئے، ماں فاطمہ الزہرا کو سلام پیش کیا، میرا ایمان کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، جب عرض کی ہوگی اماں حسین اجازت طلب کر رہا ہے، ماں اجازت عطا فرما، میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے منہ میں اپنے ولایت والے ہاتھوں سے لقمے ڈال کی تھی، جس کو قرآن کی لوریاں دیتے ہوئے دودھ پلاتی تھی، جس کی ظلموں کو سوارا کرتی تھی، جس کے لبوں اور رخساروں کو چوما کرتی تھی،
تو ماں فاطمہ تو زہرا کی بارگاہ میں جیسے ہی سلام پیش کیا ہوگا آواز آئی ہوگی بیٹا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرمائے، بیٹا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی راہ میں کامیابی عطا فرمائے، بیٹا ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا، نانا کے دین کو پرچم کو گرنے نہ دینا بلکہ بلند ہی رکھنا، نبی پاک کے دین کی سر بلندی کی خاطر نہ اپنے بچوں کو دیکھنا، نہ اپنے خاندان کو دیکھنا، نہ اپنی جان کی پرواہ کرنا بلکہ سب کچھ اللہ کے دین پہ قربان کر دینا۔ آپ مدینہ پاک سے نکلے اور مکہ المکرمہ آ گئے۔ مکہ کیوں آئے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ گیا، کیونکہ حرم کی حد میں رہتے ہوئے لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ و جدال کرنا منع ہے، حرام ہے، یہاں تک کہ مکھی اور مچھر تک کے چیزوں کو مار نہیں سکتے، ہاں ان موذی جانوروں کو مار سکتے ہو جیسے سانپ اور بچھو ہیں، لیکن احرام کی حالت میں تو پابندیاں اور سخت ہو جاتی ہیں، تو حدود حرم کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے اور ممنوع ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ ایک مومن کو قتل کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، میں تو ان کے نبی کا نواسہ ہوں، تو میں حرم کی زمین میں رہتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر جاؤں گا۔ تو آپ وہاں رہنے لگے، اور ابھی چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ اب کوفے سے چٹھیاں آنا شروع ہو گئی، خطوط آنا شروع ہو گئے، اور 150 چٹھیاں آپ کی بارگاہ میں پہنچی، 150، بعد نے 1200 کا ذکر کیا ہے اور بعد نے 1800 کا بھی کیا، چلو میاں 1200 نہ ہی صحیح، 150 بھی مان لی جائیں، بہت بڑی بات ہے۔ جب وسائل اور رسائل اتنے نہیں تھے، لوگ اونٹوں اور گھوڑوں میں سفر کرتے تھے اور کاشتوں کے ذریعے خط روانہ کرتے تھے، آمدرفت اتنی نہیں تھی، میاں 150 چٹھی کا آ جانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور اہل کوفہ نے لکھا تھا کہ ہمارا کوئی حاکم نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ کو امام برحق تسلیم کرتے ہیں، ہم محبان علی ہیں، محب اہل بیت ہیں، ہم آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے چاہنے والے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ کی عقیدت مند ہیں۔ تو حضرت آپ تشریف لائیں اور اپنی بیعت سے، اپنی صحبت سے ہمیں مشرف فرمائیں، ہم کنار فرمائیں، تاکہ ہم آپ کی صحبت میں رہ کے اپنی زندگی کے دن گزاریں اور آپ کی رہنمائی میں اپنی زندگی کے دن گزاریں۔ اور کچھ مضامین اس طرح کے بھی تھے کہ دیکھیے حضرت اگر آپ تشریف نہیں لاتے تو مجبوراً ہم یزید کی بیعت کریں گے، اور کل اگر اللہ کے محبوب یا اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا کہ تم نے یزید جیسے نالائق کی بیعت کیوں کی، تو ہم کہہ دیں گے مولا ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا، مال و جان قربان کرنے کا یقین دلایا، لیکن انہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو مجبوراً ہم نے یزید کی بیعت کی، کیونکہ حکومت کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے تھے، پر اتنی ہمارے پاس نہ فوجیں تھی، نہ طاقت تھی اور نہ اقتدار تھا۔ تو یاد رکھیے کہ ہماری بیعت کا وبال بھی پھر آپ کے کندھے پہ ہوگا۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے، شرعی طور پہ سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو آپ نے کچھ ساتھیوں سے مشورہ کیا، لہذا اتفاق اس بات پہ اوپر ہوا کوئی معقول شخص، معتبر شخص پہلے کوفہ بھیجا جائے، وہاں جائے اور وہاں کے حالات بچشم خود ملاحظہ کرے کہ واقعہ ان کا کوئی امام نہیں ہے، ہادی نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے سارے حالات اور واقعات کو دیکھے، اور اگر واقعہ وہ محب اہل بیت ہیں، محبان علی ہیں،
تو کسی شخص کو بھیجا جائے، وہاں کے حالات وہ بتائے اور واقعہ وہ تسلی بخش ہیں تو پھر جانا چاہیے، اگر حالات تسلی بخش نہیں ہیں تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ لہذا اس کام کے لیے امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور انہوں نے یہ خدمت قبول کر لی۔ حضرت امام مسلم کو آپ نے خط لکھ دیا، اے میرے بھائی، اہل کوفہ پہ در پہ خطوط اور چٹھیاں پہنچی ہیں اور میں چاہتا ہوں وہاں کے حالات بچشمے خود جا کے آپ ملاحظہ کریں۔ آپ نے خط لکھ دیا اور دیکھو اہل کوفہ، تمہارے بہت سارے خطوط پہنچے، چٹھیاں پہنچی، میں اپنا نیب بنا کے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، یہ تمہارے حالات دیکھیں گے، واقعہ محبان علی ہو، محب اہل بیت ہو، تو ان کی بیعت کرو۔ مہر لگا دی اور انہیں روانہ کر دیا۔ حضرت امام مسلم نے اپنے دونوں بیٹے ابراہیم اور محمد کو ساتھ لے لیا۔ بچے کہہ رہے تھے ابا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، تو امام مسلم نے اپنے بیٹوں کا دل توڑنا گوارا نہ کیا، ان کو بھی شہزادوں کو ساتھ لے لیا اور مدینہ پاک آئے، اپنے عزیز و اقربا کو ملے اور پھر کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ جیسے ہی آپ پہنچے تو کوفے میں ایک شخص تھا مختار بن عبیدہ ثقفی، یہ بڑا محب اہل بیت تھا اور آپ نے اس کے گھر میں قدم رنجہ فرمایا۔ مختار بن عبیدہ ثقفی کے گھر میں آپ ٹھہرے، رہائش پذیر ہو گئے۔ جیسے ہی یہ خبر کوفے میں پھیلی تو پہلے دن ہی 18,000 اہل کوفہ نے بیعت کر لی۔ بعد میں لکھا ہے 40,000 کوفی نے حضرت امام مسلم جو حضرت امام علی مقام کے نیب بن کے آئے تھے، ان کی خواب کے اوپر 40,000 اہل کوفہ نے بیعت طلب کی، بیعت کر لی اور موٹی موٹی قسمیں کھائیں کہ جان دے دیں گے، بچے قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آگے پیچھے دوڑتے تھے، دیر رات دعوتیں ہوتی تھی، تھوڑا اور آگے آ جائیں، پیچھے والے حضرات آگے آتے، بالکل یہ سامنے والی جگہ پر کر لیں۔ دیر رات دعوتیں ہو رہی تھی، آگے پیچھے دوڑتے تھے۔ امام مسلم نے دیکھا ان کی محبت اور عقیدت کو، ہاتھ چومتے تھے، جوتیاں چومتے تھے، آگے پیچھے دوڑتے تھے، دیر رات دعوتیں ہوتی تھی۔ صحیح آپ ادھر اوپر آ جاؤ۔ اور بڑی کی محبت، بڑی عقیدت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت امام مسلم نے جب دیکھا کہ میں آیا ہوں تو ان کی محبت کا یہ عالم ہے، تو جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ بڑے ہی متاثر ہوئے اور آپ نے متاثر ہو کے امام علی مقام کو خط لکھ دیا، اے میرے آقا حسین، اے میرے بھیا حسین، یہ واقعہ محبان علی ہے، محب اہل بیت ہیں، دن رات آگے پیچھے دوڑتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، بڑی عقیدت اور محبت ہے آپ کی ان کے دلوں میں، اور بڑی کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ قاصد کو خط لکھ کے مہر لگا کے روانہ کر دیا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دیکھو، ادھر قاصد خط لے کے روانہ ہوا، ادھر جو آسمانوں سے قضاء و قدر کے احکام جاری ہو چکے تھے وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ چند یزیدی رہتے تھے کوفے کے اندر، انہوں نے یزید کو خط لکھا، تو خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے اور سویا ہوا ہے، اور تیرے خلاف 40,000 کا محاذ قائم ہو چکا ہے اور تجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ یاد رکھ، اگر تو نے اس محاذ کو نہ توڑا تو یہاں سے وہ سیلاب اٹھے گا، وہ طوفان اٹھے گا جو تیرے اقتدار کو تنکے کی طرح بہا کے لے جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں اقتدار بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، دنیا کا کوئی شخص بھی اتنی جلدی اپنا تخت، اقتدار،
اپنی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس سے جو ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میرا اقتدار، تخت، میری کرسی بچ جائے. یزید کو جب اقتدار خطرے میں نظر آیا تو اس نے بصرے کا ایک گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، یہ بڑا ظالم، جابر، بڑا مکار شخص تھا. اس کو کہا کہ تو بصرے کا گورنر بھی ہے اور تجھے میں کوفے کا گورنر بھی بناتا ہوں. کوفہ 5 اور نعمان ابن بشیر جو گورنر کوفہ تھے ان کو جا کے معزول کر دے. اور یہ ابن زیاد لشکر لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا. کیسے آیا اور کس طرح آیا ایک لمبی چوڑی داستان ہے. بڑا مختصر کرتے ہوئے یہ رات کے ٹائم حجازی لباس میں، اور جو رستہ حجاز مقدس سے آ رہا تھا یہ اسی راستے میں حجازی لباس کے اندر کوفے میں داخل ہوا. لوگ تو انتظار میں تھے کہ نواسہ رسول آنے والے ہیں، تو بعض لوگوں نے استقبال کیا. اس نے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا ہوا تھا تو لوگوں نے ایسے ہی امام علی مقام کے نعرے لگانا شروع کر دیے. اس نے کوئی جواب نہ دیا. لو میاں، ایک بندے کو تشویش ہوئی کہ یہ بولتا بھی نہیں ہے، اگر نواسہ رسول ہوتے تو چہرے پہ نقاب نہ کرتے ہیں، اور جب نعرے لگ رہے تھے تو وہ جواب بھی دیتے، لیکن یہ خاموش ہے. تو ایک بندے نے آگے جرأت کر کے اس کا نقاب پلٹ دیا. جیسے ہی پلٹا تو ابن زیاد کو پایا، کہنے لگے اہل کوفہ، اور یہ ابن مرجانہ ہے، یہ حسین بن علی نہیں ہے. اہل کوفہ تمہاری خیر نہیں ہے. ابن زیاد دارالامارت کے اندر داخل ہوا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جنہوں نے امام مسلم کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا اور کوئی ایسا کام نہ کیا کہ جو اہل بیت کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے مترادف ہو، تو وہ تو خاموش رہے. ان کو معزول کر دیا اور خود تخت کے اوپر بیٹھ گیا. اور اہل کوفہ میں سے بڑے بڑے سرداروں کو اس نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے دارالامارت کے اندر نظر بند کر دیا. اب جیسے ہی اس نے گرفتار کیا تو یہ بڑے بڑے سردار جو گرفتار ہو گئے تھے، ان کی گرفتاری کی خبریں بجلی کی طرح کوفے میں پھیل گئی. پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. بڑے بڑے سردار پکڑے گئے ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں، اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو لہذا حضرت امام مسلم کو پتہ چلا. آپ نے اپنے 40,000 عقیدت مندوں کو بلایا، 40,000 مریدوں کو پکارا، کیونکہ ابن زیاد اب ان کی بھی گرفتاری کی تدبیریں سوچ رہا تھا. جو ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں ان سے بھی میں التماس کرتا ہوں کہ آگے آگے تشریف لے آئے، ایک بعد میں آنے والی خواتین کو بھی آرام سے جگہ مل سکے. درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 40,000 عقیدت مندوں کو پکارا. 40,000 عقیدت مند آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے. دارالمعارف کا محاصرہ کر لیا گیا. اور یہ وہ وقت تھا اگر امام مسلم اشارہ کر دیتے تو دارالمعارف کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی. لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں قضاء و قدر کے احکام جاری ہو چکے تھے، ہونا وہی تو جو اللہ کو منظور تھا. یہاں تک کہ جتنے گرفتار کیے ہوئے تھے ابن زیاد کہنے لگا دیکھو میرے ساتھ تعاون کرو، ورنہ اگر تم نے انکار کیا اور تعاون نہ کیا تمہیں تو میں ابھی قتل کروا دوں گا. ان قریب میری فوجیں جو شام سے پہنچنے والی ہیں وہ تمہارے گھروں کو جلا کے راکھ کر دیں گے، تمہارے بچوں کو نیزوں کے اوپر اچھالا جائے گا، نہ تم اپنے عزیز و اقربا کا منہ دیکھ سکو گے، نہ انہیں تمہارا منہ دیکھنا نصیب ہوگا، اور تمہیں تو ابھی قتل کروا دوں گا. ان کا جو حشر ہوگا وہ بھی دنیا دیکھے گی. لو میاں، وہ جتنے لیڈر قسم کے لوگ تھے وہ سب پلپلے ہو گئے. کہنے لگے ابن زیاد
تو جس طرح چاہتا ہے ہم تیرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا چلو پھر دارالعمارت کے اوپر تمہارے خاندان کے لوگ، کوئی تمہارا بھانجا، کوئی بھتیجا، کوئی تمہارا بیٹا، کوئی تمہارا بھائی دارالعمارت کا محاصرہ کیے کھڑا ہے، انہیں کہہ دو کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اب انہوں نے دارالعمارت کے اوپر چڑھ کے اپنے عزیز و اقربا کو بلانا شروع کر دیا اور بلا کر چپکے سے سمجھانا شروع کر دیا۔ کہا کہنے لگے دیکھو فوجیں یزید کے پاس ہیں، طاقت یزید کے پاس ہے، ہتھیار یزید کے پاس ہیں، بے شک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے نواسے ہیں، لیکن نہ تو ان کے پاس حکومت ہے، نہ تخت ہے، نہ ہتھیار ہے، اور نہ اتنی فوجیں ہیں تو وہ تنے تنہا کیسے مقابلہ کر سکے۔ یہ تو میاں اقتدار کا معاملہ ہے، ہم خام خواہ بیچ میں پس جائیں۔ لو میاں وہ جو 40,000 محاصرہ کیے کھڑے تھے وہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ لو میاں 10 ادھر سے، 20 ادھر سے، 50 ادھر سے نکل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 محاصرہ کیے جو کھڑے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ان کو سمجھایا، عصر کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے 40,000 محاصرہ جو کیے کھڑے تھے 39,500 چلے گئے، 500 باقی بچے۔ اور امام مسلم نے دیکھا تو آپ نے 500 کو دیکھا، فرمایا چلو ان 500 کا بھی کیا اعتبار ہے، چلو مغرب کی نماز کوفے کی مسجد میں پڑھتے ہیں۔ کہا چلیے حضرت۔ لو میاں آپ مسجد میں پہنچے، اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، 500 نے پیچھے صفیں باندھ لی۔ امام مسلم نے 3 رکعت مغرب کی نماز کی نیت کر کے جیسے ہی امامت کے مصلی کے اوپر تکبیر کہی اور نماز پڑھانے لگے، 3 رکعت نماز مغرب پڑھائی تھی کہ وہ 500 بھی جا چکے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جنہیں دعوت ہے اہل بیت نبوت کی محبت کا، اور جنہوں نے موٹی موٹی قسمیں کھائی تھی کہ جان دے دیں گے، بچے قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اپنا جان دینی پڑی، نہ بچے قربان کرنے پڑے اور نہ بھی مال دینا پڑا۔ امام مسلم کے اوپر بڑا برا اثر پڑا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو جب امام آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کو امام علی مقام کی یاد رہ رہ کے ستا رہی تھی، بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، انہی تخیلات میں تھے، انہی تصورات میں تھے۔ آپ کوفے کی گلیوں میں نکلے، جس مرید کے دروازے کے اوپر جائیں اندر سے کنڈی لگی ہو، کوئی مرید بھی ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہ تھا کہ کہیں ڈر کے مارے کنڈی لگا لی تھی کہ امام مسلم کہیں ہمارے گھر ہی میں نہ آ جائیں۔ اللہ اللہ، آپ کوفے کی گلیوں میں رات کے وقت اس طرح چل رہے تھے جیسے غریب الوطنی کے عالم میں کوئی مسافر جس کا کوئی آشنا نہ ہو، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ اس اسلام میں جا رہے تھے کہ ایک عورت اپنے مکان کا دروازہ کھولے کھڑی تھی، طوع نامی عورت۔ امام مسلم نے پانی کا پیالہ طلب کیا، اس نے آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا، پیالہ پانی کا نوش فرمایا اور کہنے لگی بھائی رات کا ٹائم ہے، آپ کون ہیں اور اس طرح میرے دروازے پہ بیٹھ گئے ہیں؟ آپ فرمانے لگے بہن میں مسلم بن عقیل ہوں، میں کوفے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد بن کے آیا ہوں۔ کہا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ابھی تو سن رہی تھی کہ 40,000 اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے اور دعوتیں ہو رہی ہیں، بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بڑی ہی عقیدت ہے، ہاتھ چومتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے ہیں۔ کہا بہن تو نے سچ سنا تھا لیکن اب یہ بے وفا ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بے وفائی کی، اور بے وفائی بھی ایسے مہمان کے ساتھ جو اہل بیت نبوت کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو، میرا غریب خانہ حاضر ہے۔
میرے گھر کو قدم رنجا فرمائے اور اپنے قدموں سے میرے گھر کو منور اور روشن فرمائے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے گھر میں قدم رنجا ہوئے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، کھانا تناول کر لیا اور بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے۔ رات کے کسی پہر آپ کی آنکھ لگ گئی اور تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس عورت کا بیٹا گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ماں کو دیکھا، پریشان ہے، کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا قریب آؤ۔ بیٹا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ جو کہ خاندان نبوت کے ایک فرد ہیں، وہ اہل کوفہ کی دعوت پہ آئے ہیں، 40,000 اہل کوفہ نے بیعت کی ہے، لیکن اب وہ بے وفا ہو گئے اور انہوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف ادا کیا ہے، آج ہم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وہ بیٹا دلی دل میں بڑا خوش ہوا، خناس تھا، یہ بولی بالی ہے، اس کو کیا پتا۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا ہے جو مسلم کو گرفتار کرائے گا میں 1000 روپے اسے انعام میں دوں گا۔ تو رات کی چند گھڑیاں اس بدبخت کے لیے گزارنا بڑا مشکل ہو گئی۔ یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کی بد اور بدو کی نیک پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ نکالتا ہے، مومنوں کے گھر کافر پیدا کر دیتا ہے، کافر کے گھر مومن پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ آدر کے گھر بننے والا تو اللہ کا خلیل ہو جائے، وہ چکن ہو جائے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو جائے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو جائے اور فرعون کی بیوی آسیہ طیبہ طاہرہ ہو جائے۔ یفعل اللہ ما یشاء، بے نیاز جو ہوا جس طرح چاہتا ہے، یفعل اللہ ما یرید، جو ارادہ کرتا ہے اپنے فیصلے صادر فرما دیتا۔ لونیاں صبح ہو گئی، ابن زیاد کا دربار لگا، یہ نوجوان ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ نے اعلان کر دیا ہے میں مسلم کو گرفتار کراتا ہوں اور مجھے انعام دیا جائے۔ وہ کہنے لگا برخوردار، پہلے تو گرفتار کرا پھر تجھے انعام بھی مل جائے گا۔ اس نے کہا میرے ساتھ سپاہی بھیجو، میں گرفتار کراتا ہوں۔ لہذا اس نے 70 سپاہی بھیجے، بعد میں 80 بھی آتا ہے، 70 سپاہی بھیجے حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ وہ 70 تھے اور آپ تنہا تھے۔ حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جیسے کہ وہ آئے اور آپ کو پتا چلا تو انہوں نے امام علی مقام کے اوپر بغاوت کا الزام لگایا اور چند تیر بھی حضرت امام مسلم کی طرف پھینک دیے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں بے ادبیاں بھی کی اور بغاوت کا الزام لگایا اور چند تیر پھینک دیے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بات کرنی ہے تو معقول طریقے سے کرو، یہ تیر چلا کے مجھے نہ دکھاؤ کہ تمہیں تیر چلانے آتے ہیں، اگر تمہیں تیر چلانے آتے ہیں تو مجھے جواب دینا بھی حق ہے۔ کہا پھر آپ آ جائیے نیچے اور جواب دیں۔ لومیاں وہ 70 تھے اور آپ تنہا تھے۔ اللہ اللہ، حضرت امام مسلم کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، لیکن اب وہ 70 ہی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے شیر کو چھیڑ کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ کی تلوار چلتی تھی، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے بھاگ اٹھتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو مار مار کے زخمی کر دیا۔ آپ نے بہت سارے کوفیوں کو واصل پر جہنم کیا، بہت سارے زخمی ہو گئے اسی حالت کے اندر۔ ایک تیر جو آیا امام مسلم کے سامنے کے دانتوں کے اوپر لگا اور دونوں دانت شہید ہو گئے، لبِ اطہر زخمی ہو گئے۔ اسی اسنا میں پانی کا پیالہ طلب کرتے ہیں، اس عورت نے پانی کا پیالہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا۔
حضرت امام مسلم نے پیالہ جیسے ہی پانی پینے کے لیے ہونٹوں کے قریب کیا تو ہونٹوں سے خون کا فوارہ جو نکلا تو وہ سارا پانی پیالے کے اندر جو تھا وہ سارا خون ہو گیا، اور آپ نے اس کو زمین پہ رکھ لیا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور بار آنکھوں سے کہنے لگے، اے مسلم، لگتا ہے اب دنیا کا پانی تیری قسمت میں نہیں ہے، اب تو جنت الفردوس میں پہنچ کے آب کوثر کے جام نصیب ہوں گے۔ آپ پھر لڑنے لگ گئے۔ تو محمد بن اشعث ایک مکار اور چلاک آدمی تھا، ابن زیاد نے اس کو بھیجا کہ بڑی مکاری اور متانت سے کام لیتے ہوئے مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ، میرے سامنے پیش کرو۔ وہ محمد بن اشعث آیا اور اس نے کہا، مسلم، ان لوگوں کو لڑنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ گورنر کوفہ نے آپ کو بلایا، وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، کیونکہ حسین بن علی بھی آ رہے ہیں۔ تو گورنر نہیں چاہتا کہ کوفے کے اندر کوئی قتل و غارت گری ہو، تو آپ نے فرمایا ہم کب چاہتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہوتے تو جب میں نے 40,000 کا محاصرہ کیا تھا تو میرا ایک اشارہ ہی کافی تھا دارالعمارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، لیکن ہم لڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سے ہمیشہ خیر اور امن کا پیغام ملا ہے، ہمارا گھر ہی وہ گھر ہے جہاں سے اللہ کا قرآن ہے، جہاں سے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، جہاں سے امن و سلامتی کا پیغام ملا ہے۔ اس نے ان کو ڈانٹا، اور بزدلو، خبیثوں، تلواریں میان میں کرو، ان کو ڈانٹا اور امام مسلم کو ساتھ لے چلا، راستے میں تلوار لے لی اور آپ دارالعمارت میں جو ہی داخل ہوئے تو آپ کے لمحہ مبارک پہ یہ کلمات تھے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ دارالعمارت کے اندر داخل ہوئے، اور یوں ہی جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے دونوں طرف سے سپاہی ننگی تلواریں لیے کھڑے کیے ہوئے تھے، اور حکم یہ دے رکھا تھا کہ یوں ہی مسلم بن عقیل اندر داخل اور قدم رکھیں، دونوں طرف سے حملہ کر دیا جائے اور انہیں شہید کر دیا جائے۔ لومیاں آپ جیسے ہی اندر داخل ہوئے اس مقام پہ شہید کر دیے گئے، لیکن بعض حضرات نے لکھا ہے کہ باقاعدہ ابن زیاد سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، گورنر کوفہ نے حضرت امام مسلم سے وہ کہنے لگا، اے مسلم، تم اپنے آپ کو مجرم ثابت کر چکے ہو، بس ایک ہی صورت ہے جان بخشی کی کہ آپ یزید کی بیعت کریں اور یہ وعدہ کر لیں کہ حسین بن علی بھی یزید کی بیعت کریں گے، ورنہ نہ آپ کی خیر ہے نہ ان کی خیر ہے۔ حضرت امام مسلم فرمانے لگے، او ابن زیاد، سن، جہاں تک خیر کا تعلق ہے تو خیر ہی خیر ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یزید کی بیعت کروں۔ اور حسین بن علی کیوں کرنے لگے؟ کہا اگر آپ نہیں کرتے تو میں آپ کو تو ابھی قتل کروا دوں گا، اور حسین بن علی کو بھی ہم قتل کریں گے۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا، یوں ہی جلاد حضرت امام مسلم کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ دارالعمارت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، بعض لوگ تماشا دیکھنے کے لیے بھی آ چکے تھے کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت امام مسلم نے ایک نظر وہ جو دارالعمارت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا وہاں ایک نگاہ ڈالی، فرمایا اہل کوفہ تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن میری 3 باتوں پہ ابھی بھی عمل کر لو، شاید تمہاری دنیا و آخرت سنور جائے۔ اگر تمہارے اندر ایمان کا ذرہ موجود ہے، اہل بیت نبوت کی محبت کا کوئی قطرہ تمہارے اندر موجود ہے،
تو امام علی مقام کو خبر کر دو کہ وہ کوفہ تشریف نہ لائے۔ میں نے فلاں آدمی سے 700 درہم قرض لیا ہے، میرے ہتھیار بیچ کے، میرا گھوڑا بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا، اور جب میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، جامِ شہادت نوش کر جاؤں، میری لاش کو اٹھا کے کسی مناسب مقام پہ دفن کر دینا۔ تو ابن زیاد نے غور کر دیکھا، خبردار مسلم کے ان احکامات میں کوئی بھی تعمیل کرنے نہ پائے، اور اس نے غور کے کہا، بدبخت نے بدتمیزی والے لہجے میں کہا، ہم تیری لاش کو دفن نہیں کریں گے، ہماری مرضی گلی کوچوں میں پھرائیں گے۔ اور حسین بن علی کو کیوں روکیں؟ انہیں تو ہم نے بلانا ہے، معاذ اللہ، انہیں بھی بغاوت کا مزہ چکھانا ہے، اور تیرے ہتھیاروں کو میں اپنے سپاہیوں میں تقسیم کروں گا۔ لیکن اس وقت بے کسی اور بے بسی کی انتہا ہو چکی تھی۔ یوں ہی جلاد آپ کو پکڑ کے دارالعمارت کی چھت کے اوپر لے گئے۔ حضرت امام مسلم نے 2 رکعت نماز نفل کی مہلت مانگی، بے دینوں نے وہ بھی نہ دی۔ آپ رو پڑے اور آپ نے اپنا سر انور مدینہ المنورہ کی جاد مقدس کی طرف کر لیا اور رو پڑے۔ وہ سمجھے شاید ڈر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اس لیے نہیں روتا کہ میری جان جا رہی ہے، اور جان دینا، جامِ شہادت نوش کرنا تو یہ اہل بیت نبوت کے خاندان کے ہر بچے اور جوان کی یہ تمنا و آرزو ہے۔ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین بن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، میں روتا ہوں کہ وہ اب کعبے سے چلنے والے ہیں، اور میں روتا ہوں کہ آقا میں قضا کب ٹلنے والے ہیں، مجھے آتا ہے رونا اس کی آمد خیز منظر پر، مصائب آئیں گے میری بدولت آل اطہر پر۔ آپ انہی تخیلات میں تھے، انہی تصورات میں تھے، اور کہہ رہے تھے میرے آقا حسین میرے حال کی خبر کون دے تمہیں؟ میں بھی وہ مسلم ہوں جس نے آپ کو خط لکھا، میں بھی وہ مسلم ہوں جس نے آپ کو یہ یقین دلایا یہ محبان علی ہیں، محب اہل بیت ہیں، لیکن انہوں نے بے وفائی کی۔ اے میرے آقا حسین، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جب آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ انہی تصورات میں تھے۔ ظالموں نے پکڑ کے نیچے گرایا اور آپ کا سر انور جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم یکم ذوالحجہ 60 ہجری کو کوفے میں جامِ شہادت نوش پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ امام مسلم اپنے دونوں شہزادے ابراہیم اور محمد کو ساتھ لائے ہوئے تھے۔ یہ دونوں شہزادے حضرت امام مسلم نے ہانی بن عروہ کے پاس بطور امانت رکھوائے تھے کہ ہانی جس طرح ہو سکے ان بچوں کو مدینہ النبی پہنچا دینا۔ وہ بچے ہانی بن عروہ یا قاضی شریح کے پاس موجود تھے۔ بعد نے قاضی شریح کا نام بھی لیا کہ شریح یہ بھی بہت بڑا قاضی تھا، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آخری ایام زیادہ تر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کوفہ میں گزرے تھے، اور یہ کوفے کے قاضی تھے، بڑے قاضی، ایک قاضی شریح اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ قاضی شریح کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور ہانی بن عروہ وہ بھی شہید کیے گئے صرف اس وجہ سے
کہ انہوں نے امام مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی، اور وہ بھی بڑے قبیلے کے سردار تھے، وہ بھی جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ قاضی شریح رات کا ٹائم ہوا، اس نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا، خبر لی کیا ان دنوں میں کوئی قافلہ مدینہ پاک جا رہا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ کل صبح ایک قافلہ مدینہ الرسول جانے والا ہے۔ لومیاں رات ہو گئی، قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور اپنی انگوٹھی بھی حوالے کی اور کہا بیٹا باب الاراکین سے انہیں روانہ کر دو، صبح ہوتے ہی یہ قافلہ روانہ ہو جائے گا۔ اس نے بچوں کو کچھ دراہم دیے، کھانا پکا کے ساتھ دے دیا اور بچوں کو روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر ہو چکی تھی، قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اسد کہہ رہا تھا بچوں وہ دیکھو گرد و غبار اٹھ رہی ہے اور تم دوڑ کر اس قافلے میں پہنچ جاؤ، اس قافلے میں شریک ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ ننھی کلیاں، وہ چھوٹے بچے جو گھر کی دہلیز سے کبھی باہر قدم نہ رکھا تھا، وہ دوڑے جا رہے تھے۔ اللہ اللہ، یہ امام مسلم کے بچے جو دوڑتے رہے، ابھی سورج کا اجالا صحیح طرح نہیں پھیلا تھا کہ وہ بچے حیران تھے کہ کوفے کے در و دیوار ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ بچوں نے دیکھا قافلہ بھی جا چکا ہے، گرد و غبار بھی چھٹ گئی ہے، تو وہ چھپنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار، جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار، تو در و دیوار نظر آ رہے تھے، وہ چھپنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو ایک درخت تھی، درخت کی کھو تھی اور ساتھ ہی پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب نما ایک گڈھا تھا، تو اس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا۔ ان بچوں نے اپنے آپ کو وہاں پناہ دی اور چھپ گئے، یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر گزری اور ایک خاتون قریبی کنواں تھا پانی بھرنے کے لیے وہاں آئی، اور خدا کی شان دیکھو وہ خاتون بھی بڑی نرم دل تھی، محب اہل بیت تھی، اور صاحب اولاد نہیں تھی، وہ لونڈی کنیز تھی۔ اس نے چاند جیسے ٹکڑوں کو دیکھا، نورانی چہروں کو دیکھا کہ یہ شہزادے 8 یا 10 سال سے کی عمر کے اور چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں۔ آگے بڑھ کے پوچھا، کہا تم کون ہو بچوں، بڑے گی پیار سے پوچھا، یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے او بڑے اعتبار سے پوچھا، بتاؤ کون تم ہو اور کس کے جگر پائے، اور کس کے دل کی راحت اور کس کی آنکھ کے تارے۔ اس نے بڑے محبت والے انداز سے پوچھا اور بڑی شفقت سے بچوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھا۔ بچے سہمے پڑے تھے، ڈرے ہوئے تھے، تو جیسے ہی انہیں تھوڑا سا پیار ملا تو ان کی گھبراہٹ گئی، ان کو تھوڑی تسلی ہوئی اور تھوڑے مطمئن ہوئے اور پھر بول پڑے۔ وہ بولے ہم ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، وہ بولے ہم ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کس و تنہا مسافر اے مدینے کے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بچوں، میری مالکہ بڑی محب اہل بیت ہے، اہل بیت نبوت کی باندی اور کنیز ہے، تم فکر نہ کرو، میری مالکہ کے گھر چلو۔ انہوں نے اس کنیز نے بچوں کو ساتھ لے لیا،
خدا کی قدرت کے جلوے دیکھو کہ اس کی مالکہ کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بھی دن رات اولاد کے لیے دعائیں مانگتی تھی، ترستی تھی۔ جب یہ لال گھر میں آ گئے تو اس کی جان میں جان آ گئی، اور جب پتا چلا یہ حضرت امام مسلم کی شہزادی ہیں، ان کی آنکھوں کے تارے ہیں، تو وہ بچوں کی بلائیں لے رہی تھی، ان کے لبوں اور رخساروں کو چوم رہی تھی۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ حضرت امام مسلم کے شہزادے اس خاتون کے گھر آئے ہیں، اور اس نے بڑی کی محبت کا اظہار کیا، اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ پانی گرم کیا جائے، ان شہزادوں کے لیے کپڑے تیار کیے جائیں، ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے، یہاں تک کہ اس نے ان کو نہلایا، ان کی شہزادوں کی زلفوں کو سنوارا، اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور اپنے ہاتھ سے کھانا تناول کیا۔ لیکن پتہ نہیں تھا، خدا کی شان ہے کہ یہ اس گھر میں اپنی پناہ گاہ سمجھ کے آ گئے تھے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ موت کھینچ کے ان شہزادوں کو اس گھر میں لے آئی تھی، کہ گھر میں حارس کے وہ جو یوسف زندہ آئے، گھر میں حارس کے جو وہ یوسف زندہ آئے، موت بولی کے صبر سے میرے مہمان آئے، زن حارس نے یتیموں کے قدم چوم لیے، اور کپڑے دیکھے جو پٹے سوز نے مسرگاں سے سیے، پانی بھی گرم کیا پاؤں دہلانے کے لیے، اور فرش بھی بچھا دیا، فرش بھی ان کو سلانے کے لیے، اور بچھا دیا فرش بھی ان کو سنانے کے لیے، اور صبح ہے بڑی دھوم سے مہمانی ہے، حلق ہے تیغ ہے جلاد ہے قربانی ہے۔ بچوں کو کھانا کھلا کر ایک کمرے میں سلا دیا، وہ بچے ذہنی طور پہ بڑے ہی مطمئن ہو چکے تھے، اور ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈال کر وہ آرام فرما ہو گئے۔ وہ شہزادے تھکے ماندے تھے اور ساری ساری رات دوڑتے رہتے تھے، اور آج تھکے ہوئے تھوڑا سکون محسوس کیا، اور جیسے کہ وہ لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو خواب میں حضرت امام مسلم تشریف لے گئے۔ اللہ، حضرت امام مسلم کو دیکھا، ان شہزادوں نے اپنے ابا کی زیارت کی، درود پاک پڑھ لیجیے۔ ابا کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ابا ہمیں کن ظالموں کے حوالے کر کے چلے گئے، ابا ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، ہمیں تنہ تنہا چھوڑ گئے ہیں، آپ کی یاد ہمیں بڑی ستا رہی ہے۔ حضرت امام مسلم خواب کے اندر اپنے بیٹوں کے سروں کے اوپر رحمتوں برا ہاتھ پھیر رہے تھے، اور کہا بیٹا تم بہت جلد ملک سے آ ملو گے۔ اور بچوں نے خواب کے اندر حضرت امام مسلم کو دیکھا، اپنے والد کو دیکھا تو چیخ پڑے۔ وہ حارث جو سارا دن بچوں کی تلاش میں تھا، یوں ہی گھر میں داخل ہوا اور آیا اور تھکا ہوا تھا، گھر والی سے کھانا مانگا، اس نے کھانا دیا اور کھانا کھا کے سو گیا۔ تھکا ہوا تھا، اس کی نیند طاری ہو گئی، لیکن جیسے ہی بچوں کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، ہمارے گھر میں کون ہے؟ گھر والی کہنے لگی پڑوس سے آواز آ رہی ہوگی۔ اس نے بات کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن حقیقت کب چھپ سکتی تھی۔ اس نے دیا لیا
اور کمرے کے اندر گیا تو دیکھا کہ 2 8-10 سال کے بچے بغل گیر ہیں اور سو رہے۔ اس نے حالانکہ ان کو جگایا اور کہنے لگا تم کون ہو؟ وہ تو اس گھر کو اپنی پناہ گاہ سمجھے ہوئے تھے، اپنی آرام گاہ سمجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے چھپایا نہ بلکہ بے درے کہنے لگے ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ ظالم حارث اس نے کہا میں دن بھر تمہاری تلاش کرتا رہا، دن بھر تمہیں تلاش کرتا رہا، لیکن تم میرے گھر میں ہی آرام کر رہے ہو۔ بچوں کو زلفوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا۔ اس میں دین نے کوئی پرواہ نہ کی اور صبح ان بچوں کو لے کے وہ نہر فرات کے کنارے پہ پہنچا۔ بی بی کہنے لگی حارث میری جان لے لے لیکن ان بچوں کو کچھ نہ کہنا۔ اور غلام آگے بڑھا جو منہ بولا بیٹا تھا تو اس کو بھی قتل کر دیا، اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، بیوی کو تلوار مار کے لہو لہان کر دیا اور بچوں کو نہر فرات کے کنارے لے کے پہنچا۔ وہ شہزادے وہ ننھی کلیاں جو غریب الوطنی کے عالم کے اندر ہے اور باپ کا سایہ بھی سروں سے اڑ چکا ہے، وہ شہزادے محمد اور ابراہیم بڑا بھائی کہہ رہا تھا کہ حارث اگر تو نے مجھے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو، میں چھوٹے بھائیا کی لاش تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا کہہ رہا تھا کہ میں بڑے بھائی کی لاش تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کرو۔ ظالم کی تلوار چلی، ظالم نے تلوار مار کے بڑے بھائیا کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی لاش کو اس کے سر کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کے خون کے دبے صاف کر رہا تھا۔ ظالم کو رحم نہ آیا، اس نے تلوار مار کے اس کا سر بھی جسم سے جدا کر دیا۔ سروں کو اس نے بوری میں ڈالا اور لاشوں کو اٹھا کے نہر فرات کے اندر ڈال دیا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دیکھو، وہ جیسے ہی لاشیں ننھی لاشیں نہر فرات میں گئی تو پھر بغل گیر ہو گئی۔ نہر فرات کا پانی لہریں اٹھنے لگی اور وہ ان شہزادوں کے قدموں کو چومنے لگی اور بغل گیر ہو گئی کہ ڈوب کے نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، کہ ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، اور آئی حیدر کی صدا کہ یہ پیارے ہمارے پہنچے، آئی مسلم کی صدا آ کے یہ پیارے ہمارے پہنچے۔ جس دن یہ بچے بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں، امام مسلم بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، تو جس دن امام مسلم کوفہ میں شہادت پاتے ہیں، حضرت امام علی مقام مکہ المکرمہ سے روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ خط مل چکا تھا کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں، اور جیسے ہی میرا خط آپ کو ملے آپ دیر نہ کریں، آپ کوفہ تشریف لے جائیں۔ اور قاصد دوسرا قاصد جب حضرت امام مسلم شہید ہوئے بھیجا گیا اور وہ 8 دن متواتر سفر کرتا رہا، اور سفر کر کے کیونکہ یہ مکہ سے نکل چکے تھے تو راستے میں ملاقات ہو گئی۔ 9 ذو الحجہ جبکہ فرزندان توحید فریضہ حج ادا کرنے کے لیے احرام باندھ رہے تھے، حج کی تیاریاں کر رہے تھے، حاجی بننے کے لیے یہ قافلے روانہ ہو رہے تھے، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا سیدہ فاطمہ الزہرا کا لال علی مرتضیٰ کے جگر کا ٹکڑا امام حسن کے چھوٹے بھائی امام علی مقام نانا کے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے
آنکھوں سے ایک نظر کعبۃ اللہ کے اوپر ڈالی اور آپ روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے آقا حسین آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کوفے والے بے وفا ہیں، انہوں نے تو آپ کے باپ علی مرتضیٰ کے ساتھ وفا نہیں کی، چہ جائے کہ وہ آپ کے ساتھ وفا کریں۔ لیکن آپ فرما رہے تھے حضرت عبداللہ جو آپ کے بہنوئی حضرت سیدہ زینب کے شوہر ہیں، وہ بار بار اصرار کر رہے تھے، لیکن ہونا وہی تھا جس کی خبریں پہلے سرکار دو عالم نے دے دی تھی، اور آپ کی شہادت کی خبریں تو بچپن کے اندر مشہور ہو چکی تھی۔ پیدا ہوئے تھے تو جبریل میدان نینوا یعنی کربلا کے میدان کی مٹی لا کے دے گئے تھے اور یہ پیغام بھی دے گئے تھے یا رسول اللہ رب آپ کو سلام کہتا ہے، آپ اس اپنے شہزادے کا نام حسین رکھیں اور آپ کا یہ شہزادہ، آپ کا یہ نواسہ حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے لبوں اور رخساروں کو چوما کرتے تھے۔ ایک دن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سب کا رضی اللہ تعالی عنہ درود پاک پڑھ لیجیے، انہوں نے دیکھا تو عرض کرنے لگی ابا جان لوگ اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کے ماتھوں کو چومتے ہیں، میں اکثر غور و فکر کرتی ہوں آپ میرے شہزادے حسین کے گلے کو چومتے۔ فرمایا بیٹا جو منظر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور جو حالات اور واقعات رونما ہونے والے ہیں میری نبوت والی آنکھ دیکھ رہی ہے، میرا یہی نواسہ میدان کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں ہوگا، یہاں تک کہ بے کسی اور بے بسی کی حالت میں شہید کیا جائے گا، اور اسی نازک اور نرم گلے کے اوپر وہ ظالم تیر و تلوار چلائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگی اے ابا جان کیا آپ اس وقت نہیں ہوں گے، کیا علی مرتضیٰ نہیں ہوں گے، کیا میں موجود نہیں ہوں گی؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے، شاعر نے اس شعر کو، اس منظر کو اپنے شعر کے اندر قلم بند کیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے جو ارشاد فرمایا بیٹی اج مینو وقت یاد پیا وے جد ظالم ظلم کرے سنے اس میرے حسین دے گلے تے او تیر تلوار چلے سنے۔ پھر امام الانبیاء فرمانے لگے بیٹی فاطمہ میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، علی بھی چلے جائیں گے، تم بھی داخلے مفارقت دے جاؤ گی، نہ تو ہویں گی نہ میں ہوں گا، نہ ہو سی شیر خدا دا، نہ تو ہویں گی نہ میں ہوں گا، نہ ہو سی شیر خدا دا، زینب روندی ہو سی جڑا تک سی حال برادا۔ حضرت امام علی مقام حضرت عبداللہ بن جعفر بار بار کہہ رہے تھے آقا آپ کوفہ تشریف نہ لائیں، محمد بن حنفیہ بھی کھڑے تھے، عبداللہ بن عمر بھی کھڑے تھے، عبداللہ بن عباس بھی کھڑے تھے، تمام ہاتھ باندھے کھڑے تھے، منت و سماجت کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ کہہ رہے تھے بھائی کیا بات ہے، میں بار بار آپ کو منع کرتا ہوں لیکن آپ انکاری ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک منزل تک حضرت عبداللہ ساتھ رہے لیکن آپ فرمانے لگے عبداللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر میدان کربلا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے اور نانہ مصطفیٰ کی مجھے زیارت نصیب ہوئی ہے،
کہا تعبیر تو بتائے، کہا یہاں تک بتا دیا ہے، آگے اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دو، جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو جائے گا۔ لہذا حضرت امام علی مقام چلتے رہے تو آپ نے اپنا ایک قاصد قیس بن مسہر السیزاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کے بھیج دیا کہ اہل کوفہ سے کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں اور راستے میں ہوں۔ تو حضرت قیس بن مسہر راستے میں گرفتار کر لیے گئے کیونکہ ناکہ بندیاں ہو چکی تھیں اور چاروں طرف فوجیں لگ گئی تھی کہ جیسے ہی وہ آئے تو انہیں کوفے میں جانے نہ دیا جائے بلکہ راستے میں ہی انہیں روک لیا جائے۔ تو قیس بن مسہر السیزاوی گرفتار ہو گئے، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ خط ملا، ابن زیاد کہنے لگا قیس دارالامارت کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور حسین بن علی کو باغی کہو معاذ اللہ، علی مرتضیٰ کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرو، یزید کی تعریف کرو۔ تو قیس نے کہا ٹھیک ہے مجھے اوپر چڑھاؤ۔ حضرت قیس بن مسہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالامارت کی چھت پہ چڑھے، لوگ آ چکے تھے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ فرمانے لگے او اہل کوفہ یاد رکھو اس وقت پوری روئے زمین کے اوپر کسی ایمان والے کو دیکھنا ہے، متقی اور پرہیزگار کو دیکھنا ہے، اللہ کے قرب والے کو دیکھنا ہے، اللہ رسول کی بارگاہ کا مقبول نظر اور منظور نظر دیکھنا ہے۔ تو بلا چھپا چھپا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم کا نواسا حسین بن علی موجود ہے۔ تو حضرت قیس نے جب یہ تعریف کی تو ان سے یہ برداشت نہ ہوئی، تو فوراً انہوں نے جلاد کو حکم دیا، حضرت قیس بن مسہر بھی شہید کر دیے گئے۔ لوبیاں امام علی مقام راستہ طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، راستے میں حضرت امام مسلم کی بیٹیاں امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ امام علی مقام نے ان کے سروں کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور پیار کر رہے تھے۔ وہ بچیاں رونے لگی اور کہنے لگی اے چچا کیا ہم یتیم تو نہیں ہو گئے، کیا ہمارے ابا اللہ کی راہ میں قربان تو نہیں ہو گئے، جامع شہادت نوش تو نہیں کر گئے؟ آپ فرمانے لگے بیٹیوں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، آج کے بعد تمہارا باپ حسین ابن علی ہے، آج کے بعد تم میری شہزادیاں ہو، میری بیٹیاں ہو۔ یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام صبر کرتے کرتے 2 منزل رہتا تھا کوفہ، کتنا 2 منزل، تو حر بن یزید ریاضی 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کے سامنے آیا اور اس نے آپ کو روک لیا، کہنے لگا امام میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ حسین ابن علی جہاں ملے انہیں گرفتار کر لیا جائے اور ان کا راستہ روک لیا جائے۔ آپ نے فرمایا اور ہماری کوئی غلطی، ہمارا کوئی قصور؟ کہا جی اور تو مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن آپ نے حکومت وقت کے خلاف محاذ قائم کیا ہے، بغاوت کی ہے اور لوگوں سے زبردستی بیعت طلب کی ہے۔ حضرت امام علی مقام فرمانے لگے کہ سن، جتنی چٹھیاں آپ کے پاس آئی تھیں، خطوط آئے تھے، وہ سارے آپ نے ہور کے سامنے رکھ دیے اور فرمانے لگے کہ ہور دیکھو یہ اہل کوفہ کی دعوتیں، سلیمان بن سلط خزائی اور تمام قبیلوں اور تمام خاندانوں کی طرف آپ کے پاس خطوط آئے تھے،
وہ سارے آپ نے ہر کے سامنے کر دیے. ہر نے ان کو پڑھا, غور و فکر کیا, اس پہ بھی بہت برا اثر ہوا اور کہنے لگا حضرت اس وقت تو آپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا, اگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا تو میرے ساتھی ابن زیاد کو شکایت کریں گے اور وہ میرے اوپر مصیبت کر دے گا کہ تم نے جان بوجھ کے دشمن کو جانے کا موقع دیا, مل کے ساتھ تم نے ان کو جانے دیا تو وہ میری جان کا دشمن ہو جائے گا. اس وقت آپ کو چھوڑ نہیں سکتا, آپ دن بھر ملتے رہے. اور جب بھی نماز کا وقت آتا, بعد نے لکھا ہے, جب بھی نماز کا وقت آتا اور آپ کے ابتدا میں نماز پڑھتا, اور جس نے عشق والی نماز پڑھی اس کی نماز قبول ہو گئی ہے, جس نے محبت والی نماز پڑھی وہ قبول ہو گئی. ورنہ انسان زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہتا ہے تو کوئی قبول نہیں ہوتی, اور ورنہ کوئی ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ایک سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اور جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی بھی نہ مرے دے, جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی بھی نہ مرے دے, ولیاں دے دربار یارو اج بھی دیوے بلی دے. اور کہنے لگا حضرت رات ہو جانے دے, جب رات ہو جائے گی تو آپ نکل جائیں, صبح ہوگی تو میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا. لو میاں آپ نے قبول کر لیا, نماز عشاء پڑھ لی گئی. امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو, اس کے کوئی سپاہی سو گئے تھے اور کچھ سو رہے تھے, امام پاک نے اپنے رفقا کو روانگی کا حکم دیا. یہ لوگ رات کو روانہ ہو گئے, ساری رات چلتے رہے, ساری رات سفر کرتے رہے. جیسے صبح ہونے کو آئی اور پو پھٹی تو یہ جس مقام سے چلے تھے اپنے آپ کو وہیں موجود پایا اور کہنے لگا حضرت آپ گئے نہیں؟ فرمایا ہم چلے تو گئے تھے لیکن جانے کے باوجود بھی ہم جا نہ سکے. کہا کوئی بات نہیں, آج دن بھر آپ ملتے رہیں, رات آپ آ جائے تو پھر آپ روانہ ہو جائے. آپ بہت اچھا. لو میاں دوسری رات آ گئی, دوسری رات سفر کرتے رہے, تیسری رات سفر کرتے رہے. 3 راتیں سفر کرنے کے باوجود خدا تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دیکھو, یہ صبح ہوتے گی جس مقام سے چلتے تھے اپنے آپ کو وہیں موجود پاتے, تو 3 دن سفر کرنے کے باوجود بھی یہ اس مقام سے نکل نہ سکے, بلکہ 3 راتیں چلنے کے باوجود اپنے آپ کو صبح ہوتے گی وہیں موجود پاتے. اللہ اللہ, 3 راتیں سفر کرنے کے باوجود ہر نے دیکھا اور آپ کہنے لگے کہ ہم جاتے ہیں تو صبح ہوتی ہے تو اپنے آپ کو وہیں موجود پاتے ہیں. تو 4تھا دن ہوا, صبح ہو گئی. حضرت امام علی مقام نے نماز فجر ادا فرما دی. نماز فجر ادا فرما کے امام علی مقام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مسافر جا رہا تھا. مسافر, آپ نے کہا جانے والے بتائی جگہ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا صاحب اس کا نام ہے کربلا. لفظ کربلا کا سننا تھا, امام علی مقام فرمانے لگے سچ کہا تھا نانا جان نے حسین کربلا میں شہید ہوگا, تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے, اب ہم یہاں سے جا نہیں سکتے کیونکہ یہی مقام نینوا ہے, یہی زمین کربلا ہے جس کی مٹی لا کے جبریل نے نبی پاک کو ایک شیشی میں ڈال کے دی تھی, یا نبی پاک کی بارگاہ میں دی تھی. حضور نے ام سلمہ کو ایک شیشی میں ڈال کے دے دی تھی اور فرما دیا تھا ام سلمہ اس مٹی کا خیال رکھنا, جس دن میرا بیٹا شہزادہ میری
جائے یہ مٹی خون بن جائے گی۔ تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے رفقا کو 2 محرم الحرام بروز جمعرات 60 ہجری اپنے عزیز و اقربا کو خیمے لگانے کا حکم دے دیا، اور لکڑیاں گاڑنے کے لیے، خیمے لگانے کے لیے کھڈے جو کھودے گئے تو وہاں سے تازہ خون نکلا۔ یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا، یہ خونی میدان، اور لکڑیاں کھڈے کھودے تو لکڑیاں گاڑنے کے لیے تو تازہ خون نکلے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ۔ امام علی مقام سیدہ زینب نے دیکھا تو کہنے لگی ہے میرے بھائی حسین اس خونی میدان سے نکلو، اس کو دیکھ کے میرے دل کے اوپر وحشت طاری ہو رہی ہے، گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے۔ آپ فرما رہے تھے بہن صبر کرو، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، یہ اب ہم اس مقام سے نکل نہیں سکتے، یہی وہ مقام زمین کربلا ہے جو آل رسول کے خون سے سیراب ہوگی، یہی چمن زہرا کی باغ کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں تڑپایا جائے گا، یہی ہم نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنی ہے، جام شہادت نوش کرنا ہے، اور اسی زمین کو ہم نے اپنے خون سے سیراب کرنا ہے، اور اسی کو ہم نے سیراب کر کے اپنی جانیں قربان کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا۔ تو آپ خیمے لگا لیتے ہیں اور صبر و تحمل سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ مدینے سے مکہ آئے تھے اور تقدیر انہیں کربلا میں لائی تھی، اور قیامت تک انہوں نے کربلا والا کہلانا تھا۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی اور اللہ کی رضا کے اوپر راضی بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ امام علی مقام ان کے مقابلے کے لیے جوگ در جوگ کوفے سے قافلے آ رہے تھے۔ ختم کروں گا۔ اور جو فوجی دستہ آ رہا تھا وہ یہی پیغام لے لا رہا تھا کہ انہیں مجبور کیا جائے کہ یزید کی بیعت کریں۔ لہذا 20 سے 22 ہزار کا لشکر آ چکا، سارے نوجوان تھے، سارے ہتھیاروں سے لیس تھے، اور سارے نیزہ بالا تیر و تلوار لیے تھے، لیکن یہ 82 تھے جس میں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے، جس میں عورتیں بھی تھی اور بچے بھی تھے، اور پورا سامان حرب بھی نہیں رکھتے تھے، اور جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا، امام علی مقام تھا، کیونکہ اہل کوفہ نے دعوتیں دی تھی کہ آپ تشریف لائیں، آپ نے دستے حق پرست کے اوپر ہمیں بیعت فرمائیں اور ہماری خدمت اور دعوت کو قبول کریں۔ تو امام علی مقام جنگ کا ارادہ لے کر بھی نہیں آئے۔ دیکھو اگر کوئی جنگ کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ شیرخوار بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو ساتھ لاتا ہے، وہ 6 سال کی بچیوں کو ساتھ لاتا ہے، وہ بوڑھوں اور عورتوں کو ساتھ لاتا ہے۔ یہ بوڑھے اور جوانوں کا اکٹھا ہونا، دودھ پیتے بچوں اور پردہ نشین عورتوں کا آنا، 6 سال کی سکینہ کا آنا یا 9 سال کی سکینہ کا آنا، یہ اس بات کی بین دلیل تھی کہ میرا امام جنگ کے ارادے سے نہیں آیا تھا، بلکہ آپ تو اہل کوفہ کی دعوت کے اوپر آئے تھے۔ امام علی مقام کو بتایا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو ان کے ارادے بڑے ہی خطرناک ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے کس قدر افسوس کا مقام ہے، ہمیں تو اس لیے بلایا گیا تھا کہ لوگ ہماری بیعت کریں، لوگ ہماری بیعت کریں، لیکن اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کریں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آئے ہیں صرف بیعت کے لیے، اگر بیعت کرنی ہوتی تو ہم مدینے ہی میں کر لیتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے انکار کر دیا، تو آپ نے فرمایا سنو،
میں ابھی اپنی 3 شرطیں پیش کرتا ہوں۔ یا تو مجھے سیدھا ملک شام دمشق یزید کے پاس پہنچا دیا جائے، ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے، شاید کوئی صورت نکل آئے گفتگو اور بات چیت کے ذریعے، تو مجھے وہاں پہنچا دو۔ اگر یہ نہیں کرتے تو مجھے واپس مدینہ المنورہ جانے دو، میں مدینہ المنورہ پہنچ کے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دوں گا۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے تو مجھے کسی ایسے ملک کی طرف نکل جانے دو جہاں کفار اور مشرکین بیٹھے، میں ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر جاؤں گا۔ عمر بن سعد نے 3 شرطیں لکھ کر کوفے میں ابن زیاد کو پہنچا دی۔ وہ دیکھ کے ان شرطوں کو بڑا غضبناک ہوا اور شمر سے کہنے لگا، عمر سعد سے کہہ دو میں نے تجھے حاکم یا ثالث بنا کے نہیں بھیجا کہ میرے اور حسین کے درمیان صلح کی تدبیریں سوچو۔ بس میرا آخری پیغام یہ ہے، انہیں کہیں یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہم یزید کی بیعت کریں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور کل انشاءاللہ العزیز کربلا کے شہداء کی شہادتیں اور راہ خدا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اور قربان ہونا انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اسی طرح جیسے آج آپ محبت سے تشریف فرما ہیں، اسی طرح آپ وقت کے اوپر تشریف لائے، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بزم محبان اولیاء گانجی پاڑا کا، اور ان کے ساتھ ساتھ اس محفل میں نقشبندیہ سلسلے کے خلیفہ سائیں عبد الرحیم صاحب طاہری نقشبندی جو شیر شاہ رونا آباد سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی، میری، حافظ محمد بلال قادری اور جتنے بھی آئے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز بقیہ حالات اور واقعات پیش کیے جائیں گے، اور ایک اعلان اور سماعت فرما لیں۔ ویسے تو مجھے اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے، محبت کا تقاضا یہ ہے، لیکن ادھر محبت نکلتی نہیں، نظر ہی نہیں آتی ہے، تو پھر مجبوراً میں کہتا ہوں، ورنہ یہ اپنا ذہن بنا لو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بس میں کہتا ہوں 2-4 بھی اگر سرمایہ دار کھڑے ہو جائیں نا گانجی پاڑ کے اندر، کروڑوں پتی لوگ ہیں، لوگ کروڑوں پتی بلکہ اربوں پتی بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر یہ کوشش کرے تو ایک بندہ ہی، یہ 8-10 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ایک بندہ ہی یہ سارا خرچہ اٹھا لے، لیکن یہ چندہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ امام علی مقام کی محبت میں یہ اہتمام ہے، اس میں سب کا تھوڑا تھوڑا حصہ مل جائے کہ کل قیامت کے دن ہم بھی حسینیوں میں اٹھائے جائیں امام پاک کی محبت میں۔ تو خاص کر مخیر حضرات سے میں یہ عاجزانہ اپیل کروں گا کہ آپ خود ہی خیال کر لیا کریں، تو کل انشاءاللہ العزیز چندہ ہوگا۔ خواتین جو مائیں بہنیں ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے، بابو بھائی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے دور کے اندر مجھے ایک خبر ملی تھی کہ ایک اہل بیت کی خادمہ اور کنیز کی بی فاطمہ کی ایک خاتون، اس نے ایک سونے کا لوکٹ پیسوں کے اندر لپیٹ کے دیا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سونا کس قدر عزیز ہوتا ہے، یہ خواتین کے زینت ہے۔ اللہ سب میری ماؤں بہنوں کو سلامت عطا کرے، دنیا اور آخرت کی ظاہری زینت اور باطنی زینت سے اللہ مرقع کرے، اور ان ماؤں بہنوں کو کل قیامت کے دن اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قربت اور مائیت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ اس خاتون نے وہ سونے کا لوکٹ دیا، محبت کا اظہار کیا، تو یہ انہوں نے سنت پہ عمل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب عید کا دن ہوتا تھا، عید الاضحیٰ عید الفطر،
تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جب اسلام کے مجاہدین کے قافلے روانہ کرنے ہوتے تھے، جنگوں کے لیے مجاہدین اسلام کی چھاٹیاں ہوتی تھیں، تو حضرت بلال کو حضور حکم دیتے کہ اپنی جھولی لے کے جاؤ خواتین کے اندر، تو صحابیہ اپنے زیور، اپنے کانٹے اور ہاتھ کے کنگن اسلام کی حمایت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے دے دیتی تھی۔ تو نبی پاک فرماتے تھے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں دو، تو صحابہ مال بھی دیتے تھے، صحابہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے تھے، خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی تھیں۔ تو جس بہن نے یہ محبت کا اظہار کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اگر وہ حیات ہیں، اللہ انہیں حیات خضری عطا فرمائے، اچھے عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بزم محبان اولیاء، تقریباً مجھے لگتا ہے 15 سال الطاف بھائی ہو گئے، اوپر ہو حافظ کریں اوپر، تو 15 سال سے اوپر ہو گئے مجھے بھی آپ کی خدمت میں حاضری دیتے ہوئے۔ بزم محبان اولیاء، کیا اشارہ کر کل، تو اللہ اس تسلسل کو قائم رکھے۔ بابو بھائی نے بڑی محنت کی، علامہ قاری محمد سعید قاسمی صاحب، میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے، سب کی عظمت کو سلام ہے۔ قاری صاحب کی میں کیا مثال دوں، وہ اپنی مثال خود ہی تھے، ہماری رہنمائی بھی کرتے تھے، اور ہر طرح کی جو کمی ہوتی تھی، دل چاہتا تھا محسوس کرتے تھے، فوراً پوری کر دیتے تھے۔ بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑی عقیدت، اور ان کی وجہ سے موڑا شریف کے سجادہ نشین جناب پیر طریقت رابر شریعت، جو کینیڈا، امریکہ، یورپ کنٹری کے اندر اس کفر کی فضاؤں میں یا رسول اللہ کی صدائیں آج بھی بلند کر رہے، ان کی زیارت سے ہم گانچی پڑا میں مستفید ہوئے۔ تو قاری صاحب جماعت اہل سنت کے ساتھ ساری زندگی مستعد رہ کے، بڑی جامعیت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، اور بڑے ولولے اور ذوق و شوق کے ساتھ نبی پاک کے میلاد کے جلوس بھی نکالتے رہے، محرم الحرام کی محفلوں کا انعقاد کرتے رہے، جگہ جگہ 11ویں اور 12ویں کی محفلیں منعقد کی ہیں، اور ساری زندگی قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی ہیں۔ اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ بابو بھائی کا بھی بڑا حصہ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اس بزم محبان اولیاء کے صدر الطاف حسین، سلیم بھائی، فرحان بھائی، نبی صاحب، اصغر، انور، دیگر جتنے رفقا ہیں، اللہ ان کی رفاقتوں کو قائم رکھے، ان کی محبتوں کو قائم رکھے، ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا، یہ میرا سبق ہے اور وصیت ہے، اس محفل کو توڑنا نہیں، اس کو جوڑنا اور جاری رکھنا۔ آخر موت تو ہے، ایک دن سب نے چلے جانا ہے، اس محفل کے لیے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی، تو کل انشاءاللہ العزیز لنگر ہوگا، بلکہ لنگر عام ہوگا، حسینی لنگر بھی کھاؤ، حسینی ذکر بھی سننا، اور حسینی لنگر میں حصہ بھی دل کھول کے۔ اب بار بار بھی کہنا اچھا نہیں لگتا ہے، مجھے شرم آتی، تو آپ اس کا خود ہی خیال رکھیں۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب، حافظ بلال صاحب اشارہ کر رہے ہیں، تو میں ان کے حوالے کرتا ہوں، تھوڑا سا حضرت کے ملفوظات بھی آپ سن لیں، تو بیٹھے رہیں، اٹھنا نہیں ہے، تو انشاءاللہ کل بقیہ واقعات جو رہ گئے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔